السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ تو آج ناول ذل کی ایپیسوڈ 9 ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے 9 بجے ان کا جہاز ایڈنبرا لینڈ ہوا۔ ڈرائیور ایئرپورٹ کے باہر گاڑی لیے پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے جلدی جلدی آگے بڑھتے ہوئے دونوں سوٹ کیس اپنے ہاتھ میں تھامے، پھر گاڑی کے ڈگی کھول کر دونوں سوٹ کیس اس میں رکھے۔ ایونا پچھلی نشست پر پہلے ہی جا کر بیٹھ چکی تھی۔ ڈیرن فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا۔ سفر کافی خاموشی کے ساتھ بیت رہا تھا۔ اس نے ایک دو بار مڑ کر ایونا کو دیکھا۔ ایونا جو کہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، ڈیرن کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ تم ٹھیک ہو؟ لہجہ نرم تھا۔ ہاں ہاں، وہ بس سفر کی وجہ سے تھک گئی ہوں، اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ واپس آگے مڑ گیا۔ ماضی کے کئی مناظر آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ ڈیرن کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے ڈرا سہما کھڑا تھا۔ شدید رونے کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ تم نے آج بائبل نہیں پڑھی؟ وہ ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا تھامے کمرے کے چکر لگا رہے تھے۔ پھر وہ اڈیر عمر کا شخص ڈیرن کے پاس آیا اور ایک بار پھر سے اس کے دونوں ہاتھوں پر زور سے ڈنڈا مارا۔ ڈیرن کے دونوں ہاتھ پہلے ہی سرخ ہو رہے تھے۔ اب کی بار اس کے بائیں ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن وہ درد برداشت کرتے ہوئے چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں اس کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے ڈیڈ کو شور شرابہ بالکل ناپسند تھا، اس لیے وہ کھل کر درد سے چلا نہیں سکتا تھا۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ 12 سال ڈیرن اب اپنے گھر کی لائبریری میں بیٹھا تھا۔ کرسمس کے دن وہ چرچ جا کر دعا مانگنا بھول گیا تھا۔ پھر وہ پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ غائب رہا۔ مسٹر ناکس کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ مذہبی لحاظ سے بے حد سخت مزاج تھے۔ ڈیرن بچپن سے ہی ان کی طرح مذہبی نہیں تھا، یہی باپ بیٹے کے درمیان وجہ اختلاف تھی۔ مسٹر ناکس ڈیرن کو اس کی کوتاہیوں پر یہ سوچ کر سخت سے سخت سزا دیتے تھے کہ شاید ان کا بیٹا بھی ان کی طرح مذہبی ہو جائے گا، لیکن ان کی ڈانٹ اور مار پیٹ کا ڈیرن پر الٹا اثر ہو گیا تھا۔ تم پوری رات بیٹھ کر جیسس کو معافی نامہ لکھو گے۔ تم نے چرچ نہ جا کر انہیں ناراض کیا ہے، اب یہی تمہاری سزا ہے، وہ سختی اور نفرت کے ساتھ کہتے ہوئے لائبریری سے باہر نکلے، اور پھر پوری رات بیٹھ کر اس نے نہ جانے کتنی بار معافی نامہ لکھا تھا۔ ڈیرن کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے اس کی انگلیاں ٹوٹ کر گر جائیں گی۔ اس کے موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپک کر کاغذ پر آ کر گرے۔ وہ بنا آواز کے پوری رات رویا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوا مزید بغاوت پر اتر آیا۔ اپنے باپ کی ضد میں وہ جان بوجھ کر اپنے مذہب کے خلاف حرکتیں کرتا۔ مسٹر ناکس کو اس کی یہ حرکتیں غصے کے مارے دیوانہ کر دیتی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے پاگلوں کی طرح ڈیرن کو مارتے۔ اکثر تو مار اس قدر شدید ہوتی کہ اس کا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ وہ کئی دن تک اٹھ نہیں پاتا تھا، لیکن وہ درد کے مارے جسم میں اٹھتی ٹیسوں کو اندر ہی اندر گھٹ کر برداشت کرتا تھا۔ میں آپ کے حکم کا پابند نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے کہیں، وہ چلایا، مگر اس کے لہجے میں دبا دبا ڈر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تم ہمارے گاڈ فادر کے ساتھ سیریا جاؤ گے، ادھر ڈیورا یوروپس ہاؤس چرچ سے مذہبی تعلیم حاصل کرو گے، اور ساتھ میں وہیں کسی یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کرو گے، یہ میرا حکم ہے، وہ غصے سے چیختے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کمرے کے آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ مسٹر ناکس آتش دان کے پاس کھڑے آگ کو تک رہے تھے۔ ان کے اندر اس وقت لاوا پھوٹ رہا تھا۔ ڈیرن نے انہیں انکار کرنے کی ہمت کی بھی تو کیسے کی؟ میں نہیں جاؤں گا، میں کوئی آپ کا غلام نہیں ہوں، میں اب 18 سال کا ہو گیا ہوں، میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں ڈیڈ۔ اس نے بہت ساری ہمت اکٹھی کرتے ہوئے جلدی جلدی یہ 2 جملے ادا کیے۔ مسٹر ناکس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ ان کے اندر لگی آگ کو دیکھ نہیں پایا۔ مسٹر ناکس غصے میں بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے آتش دان کے گرد لگا سڑیا اٹھایا اور واپس پلٹے۔ ڈیرن اپنا رخ دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ڈیرن کے پاس آئے، اور ڈیرن کے پلٹنے سے پہلے ہی انہوں نے سڑیا ڈیرن کی گردن کے پچھلے حصے پر رکھا۔ ڈیرن کی زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ ہاں، تم میرے غلام ہی ہو، میں جو چاہوں گا تم وہی کرو گے۔ انہوں نے ڈیرن کی گردن حلق سے دبوچی۔ سریا مزید زور سے گردن کے ساتھ لگایا۔ اس کی چمڑی جل رہی تھی، سانسیں تھم گئی تھی، لیکن اس کی حلق سے کوئی دوسری آواز نہیں نکلی۔ میرے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اور تمہاری حیثیت ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں۔ مت بھولو تمہاری ماں بھی میری غلام تھی، میں نے ترس کھا کر اس سے شادی کی تھی۔ بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا؟ تم جیسی نافرمان اولاد۔ ڈیرن کے کمر پر لات مارتے ہوئے انہوں نے اسے نیچے فرش پر گرایا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے۔ اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو اور میری نظروں کے آگے سے دور ہو جاؤ۔
انہوں نے ایک اور लात डेरन के सर पर मारी। डेरन तड़पते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से उठ खड़ा हुआ, फिर एक नफरत भरी निगाह अपने डैड पर डाली। वो बेबसी के साथ आंसू बहा रहा था, इसकी गर्दन खून से भर गई थी। गाड़ी में बैठे डेरन ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर हाथ फेरा। इसकी गर्दन आज भी इसी आग में सुलगते सरिये में जल रही थी। इसे यह सब क्यों याद आ रहा था? वो ये सब बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका था। अब कोई इसे तड़पाता या सजा नहीं देता था, बल्कि अब वो खुद एक जल्लाद था। वो शैतान का रूप अपना चुका था। इसने दुनिया के हर मज़हब से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि हर मज़हब इसे किसी के आगे झुकने का हुक्म देता था, और किसी के आगे झुकना इसे अपनी तौहीन लगती थी। वो दूसरों को मुख्तलिफ तरीक़ों से तड़पाता, तकलीफ़ देता और मारता, क्योंकि इस तरह इसे अपनी ताकत का शिद्दत से एहसास होता था। इसका ये यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता था कि असल में कोई खुदा नहीं होता, और हाकिम वही बनता है जिसके पास दूसरों को कुचल देने की ताकत मौजूद होती है। फ़ोन की रिंगिंग सुनकर वो होश में वापस आया। डेरन फ़ोन कान से लगाते हुए गाड़ी से बाहर देखने लगा। लड़की मिल गई है, मैं इसे विलमोर्स लेकर जा रहा हूँ। इसने एक नज़र सामने खड़ी जीना पर डाली। डेरन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन काट दिया, फिर हाथ के इशारे से ड्राइवर को गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। इसने कुछ सोचते हुए अपने कोट की जेब में हाथ फेरा। जब इसने हाथ बाहर निकाला तो इसके हाथ में एक अंगूठी थी। वो काफ़ी देर इस अंगूठी को घूरता रहा। सुरमई आंख नगीने की तरह अंगूठी भी जड़ी थी। इसने अंगूठी अपनी उंगली में चढ़ाई, फिर मुस्कुराया। ओल्ड टाउन की तरफ गाड़ी मोड़ लो, हम पहले वहाँ जाएंगे। ओल्ड टाउन को सुनते ही आयोना का दिल मजीद जोर से धड़कने लगा था। इन दोनों के बढ़ते कदम विलमोर्स के सामने आकर थम गए। वो सूख चुगे वाली लड़की स्याह चुगे वाले लड़के के साथ खड़े इस किले को तकने लगी। दोनों के चुगे कंधों से होते हुए ज़मीन तक पहुंच रहे थे। स्याह सुल्फदार बेहद वसी गेट खुला पड़ा था। किले के बड़े बड़े मीनारों पर रेवन के झुंड बैठे थे। सुर्ख आसमान स्याही में डूबे किले के गिर्द घेरा किए हुए थे। मौसम खराब हो रहा था। अनकरीब बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। तेज आंधी में उड़ती मिट्टी के बायस इर्द गिर्द का मंजर धुंधला रहा था। वो दोनों गेट से अंदर दाखिल हुए। रीना ने अपने सुर्ख चुगे का हुड उतारा। इसने हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। सामने कई कब्रों की तख्तियां लगी थीं। कई इंसानी ढांचे मिट्टी के अंदर से दिखाई दे रहे थे। इसके साथ चलता शख्स किसी परेशानी से दो चार था। वो बार बार जीना की जानिब देखता, अपना हाथ आगे बढ़ाता, फिर रुक जाता। कोई परेशानी है? वो बिना इसकी जानिब देखे बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। इतना कहकर वो आगे बढ़ी। ज़यान ने इसे रोकना चाहा, लेकिन फिर वो भी इसके पीछे लपका। तुम ऐसे मेरे साथ अंदर नहीं जा सकती। इसकी आवाज़ पर वो रुक गई। तुम्हें बेहोशी का नाटक करना होगा। इसका स्याह चुगा हवा में लहरा रहा था, मगर हुड अपनी जगह टिका हुआ था। और ये बेहोशी के नाटक में मैं चलूँगी कैसे? तुम चल कर नहीं जाओगी, मैं तुम्हें उठा कर लेकर जाऊँगा। इसकी बात सुनकर जीना के माथे में 3 बल पड़ गए। इसने आईब्रो उठाते हुए ज़यान की जानिब देखा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, इसने सख्ती से कहा। मुझे भी शौक़ नहीं है तुम्हें हाथ लगाने का। तुम इस तरह टहल टहल कर मेरे साथ अंदर जाओगी तो किसी को भी शक हो सकता है। अगर किसी को अगवा किया जाए तो वो तुम्हारी तरह हंसी खुशी चल कर नहीं जाता, इसने वजाहत दी। वो कब से वजाहतें देने लगा था। जिसको जो लगता है लगने दो, हम इधर डीमन को मारने आए हैं, तो बस इसी पर ध्यान दो। ये तुम हर बात पर इतनी बहस क्यों करती हो? ज़ुबान चलाने के अलावा कभी दिमाग भी चला लिया करो। वो गुस्से में हल्का हल्का चिल्लाते हुए इसके करीब आया, फिर जीना का बाजू पकड़कर इसे अपने करीब किया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ज़यान ने इसके मुंह पर हाथ रख लिया। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे गुस्सा मत दिलाना, ये ना हो कि मैं तुम्हें मार कर यहीं गाड़ दूँ। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि जीना की चलती ज़ुबान को ताला लग गया। ज़यान थोड़ा सा झुका, फिर अपना एक बाजू जीना की कमर के गिर्द लपेटा और दूसरा इसके घुटनों के गिर्द। वो वापस खड़ा हुआ तो इसने जीना को थाम रखा था। नाउ इट्स शो टाइम। वो अपना निचला होंठ दबाए मुस्कुराया। जीना आंखें बंद किए बेहोशी का ड्रामा करने लगी। वो किले के अंदरूनी दरवाजे से हॉल में दाखिल हुआ। जीना का चेहरा हुड में ढका हुआ था, मगर वो बआसानी सब सुन सकती थी। वो किसी आदमी से बात कर रहा था। सब लोग किधर जा रहे हैं? अंदर मौजूद तमाम लोग एक ही सिमत जा रहे थे। बारिश आने वाली है। ऊपर वाले सारे कमरे बारिश के पानी से भर जाते हैं और नीचे का पोर्शन बॉस के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए आज सब तहखाने में रात गुजारेंगे। ध्यान रहे आज कोई ऊपर ना आए। वो विलियम के करीब आया, फिर इसके कान में आहिस्ता से बोला। विलियम ने इस बात में सर हिला दिया। अब इसके कदम डीमन के कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। अंदर आकर इसने जीना को मेज़ पर लिटाया। कोई भी हरकत मत करना जब तक डीमन नहीं आ जाता। इसी तरह अपना नाटक जारी रखो।
ہماری ایک غلطی اور سب ختم۔ اس نے جینا کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ وہ آتش دان کے پاس رکھے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ پھر اس نے لکڑیوں میں آگ جلائی۔ اب وہ اس چلتی آگ میں اپنے ہاتھ سینک رہا تھا۔ جنگل کے بیچ میں پہنچ کر ڈیرن نے گاڑی روکنے کا کہا۔ گاڑی اس کے حکم کے مطابق روک دی گئی۔ تم میڈم کو لے کر واپس گھر جاؤ۔ اس نے ایک نظر گھما کر ایونا کو دیکھا۔ وہ مسکرایا، پھر بنا کچھ بولے گاڑی سے اترا۔ ایونا نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اسے دور جاتے دیکھ سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ جنگل کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ڈرائیور نے واپس گاڑی سٹارٹ کی۔ ایونا نے بہت سارا تھوک نکلا، پھر اپنا ہاتھ پرس کے اندر ڈالا۔ اس نے چھوٹا سا چاقو ہاتھ میں تھامے ڈرائیور کی جانب دیکھا۔ قدرت نے اسے موقع دیا تھا۔ وہ شیطان کی قید سے آزاد ہو سکتی تھی۔ اسے بس تھوڑی سی ہمت دکھانی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اسے پسینے آنے لگے۔ اس نے مضبوطی کے ساتھ چاقو ہاتھ میں تھاما، پھر بنا کچھ سوچے چاقو ڈرائیور کی جانب بڑھایا۔ برق رفتاری کے ساتھ چاقو ڈرائیور کے کندھے پر آ کر لگا۔ وہ درد سے دھاڑا۔ ایونا نے آگے بڑھ کر جلدی سے گاڑی ان لاک کی۔ ڈرائیور کی سفید شرٹ خون میں لت پت ہو رہی تھی۔ ایونا گاڑی سے فوراً نیچے اتری۔ وہ نہ جانے کس سمت میں بھاگ رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں جا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت اس کا کہیں چھپنا ضروری تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ ڈرائیور سب سے پہلے ڈیرن کو کال کرے گا اور وہ اسے چند منٹوں میں ہی ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ بس اندھا دھند بھاگے گئی۔ ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے۔ وہ اس گھنے جنگل میں کھو چکی تھی۔ ڈیمن اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے میز پر لیٹی دکھائی دی۔ اس نے تیزی کے ساتھ قدم جینا کے جانب بڑھائے۔ تو تم آ گئے؟ وہ بنا پلٹے صوفے پر بیٹھے بیٹھے بولا۔ باہر کا موسم مزید خراب ہو رہا تھا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ آسمان کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ اور تم گئے نہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ اب تک تم بھاگ چکے ہوگے۔ اس نے بھی بنا اس کی جانب دیکھے کہا۔ تو تمہیں غلط لگا تھا۔ میں بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ڈیمن کی جانب بڑھا جو کہ جینا کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ مجھے دھوکہ دینے کے بعد اتنی بہادری دکھا کر تم نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ وہ تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے زیان کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اس وقت اس لڑکی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں۔ تمہیں میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ موت سامنے کھڑی ہو تو اسے جانے کا نہیں کہتے، بلکہ خوشی خوشی اسے قبول کرتے ہیں۔ اس نے اپنے چکے کا ہوڈ اتار دیا۔ ڈیمن نے اس کا چہرہ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، پھر اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے دوبارہ مسکرایا۔ تو تم مجھے مارو گے؟ اتنی ہمت ہے تم میں؟ اس نے لاپرواہ انداز میں کہتے ہوئے اپنی نظریں جینا پر جھکائی، پھر اس کے سر سے ہوڈ اتارا۔ اسے دیکھتے ہی ڈیمن کو اپنے خون کی گردش تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ پھر اس نے جینا کے گال چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ پھرتی کے ساتھ ڈیمن کے مقابلے آ کر کھڑا ہوا۔ میں تو ابھی اس کے ساتھ بہت کچھ کروں گا۔ کیا کر لو گے تم؟ ڈیمن کے بڑھتے ہاتھ رک گئے۔ اگر تم نے اسے چھوا بھی تو انگلی توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جنون سوار تھا۔ یہ لو، چھو لیا اسے۔ اس نے جینا کے گال پر انگلی پھیری، پھر ایک زوردار کہکا لگایا۔ زیان کے اعصاب کھچ گئے، کنپٹی کی رگ ابھر آئی۔ اس کا چہرہ غصے کے مارے شدید سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے ڈیمن کی انگلی پکڑی، پھر اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے اس کی انگلی برق رفتاری کے ساتھ پیچھے کی سمت میں گھمائی۔ کڑک کی آواز کے ساتھ ڈیمن کی ایک دردناک چیخ کمرے میں گونجی۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا۔ اس کی انگلی بے جان سی ہوا میں جھول رہی تھی۔ انگلی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ زیان اس کی چیخ سن کر نچلا ہونٹ دانتوں کے دبائے مسکرایا۔ ڈیمن غصے اور درد میں اپنے آپ سے باہر ہونے لگا۔ وہ لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے ہونہار نگاہوں کے ساتھ زیان کو دیکھ رہا تھا۔ انگلی میں اٹھتے درد کو وہ بھول چکا تھا۔ اس نے زیان کو پیچھے کی جانب دھکا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا۔ بوڑھے ہو گئے ہو تم، میرا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں نہ صحیح، میرے لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میرے ایک اشارے پر وہ سب تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس کا رخ کمرے کے دروازے کی جانب تھا۔ ابھی اس نے کچھ قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ زیان نے اس کی شرٹ کا کالر پیچھے سے تھاما، پھر اسے دور سے کھڑکی کی طرف پٹکا۔ وہ ہوا میں لہراتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کر گرا۔ زیان نے جلدی سے دروازے کی کنڈی چڑھائی۔ تمہیں یہ سب بہت بھاری پڑے گا، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ چلایا۔ تمہارے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ تمہارے پالتو کتے تمہاری چیخیں سن کر یہاں نہیں آنے والے۔ تمہاری موت یقینی ہے۔ چہرے پر ابری مسکراہٹ اور واضح ہو گئی۔ تم اپنی ہی چال چلی میں پھنس چکے ہو۔ وہ میز سے نیچے اتری اور فاتحانہ طور پر ڈیمن کی جانب دیکھنے لگی، پھر اس نے زیان کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ڈیمن نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ واقعی پھنس چکا تھا۔ وہ اپنے کندھوں پر ہاتھ رکھے گاڑی سے اترا۔ اس کا بہتا خون رک چکا تھا۔
اس نے ارد گرد جلدی جلدی نظر دوڑائی۔ اگر میڈم نہ ملی تو باس اسے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میڈم کس سمت گئی تھی۔ اس نے اپنے ہی اندازے سے دائیں سمت تیز تیز قدم بڑھائے۔ میڈم میڈم، وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ ایونا بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تھوڑی دیر سانس لینے کو رکی۔ اسے دور سے ڈرائیور کے چلانے کی آواز آئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھا۔ پھر وہ دوبارہ ہمت کرتے ہوئے مزید تیزی کے ساتھ بھاگی۔ موسیقی کی ہلکی ہلکی آواز ریسٹورنٹ میں گونج رہی تھی۔ باہر کی نسبت ریسٹورنٹ کے اندر کا موسم گرم تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے براجمان تھے۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے کھانا کھاتے ہاتھ تھم گئے۔ اسٹیفن اسے کافی دیر سے گھور رہا تھا۔ لیزا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہیں گاڈ نے بہت محنت کے ساتھ بنایا ہوگا، تبھی تم بالکل پرفیکٹ ہو۔ وہ اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بس باتوں میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ وہ کھل کر ہنسی۔ رخسار گلابی پڑ گئے۔ مگر مجھے تو تم ہرا چکی ہو۔ میں تمہارے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہوں، اور ایک تم ہو جو غور ہی نہیں کرتی۔ 5 سال سے تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں، اور 2 سال ہماری منگنی کو ہو گئے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں غور نہیں کرتی۔ اس نے انگلی میں پہنی منگنی کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 2 سال ہو گئے منگنی کو۔ اب ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے نرمی کے ساتھ لیزا کا ہاتھ تھاما۔ ول یو بی مائی وائف؟ وہ بے حد پیار اور محبت کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ لیزا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ دیکھ لو، انکار مت کرنا، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم آرام سے اپنا وقت لو اور پھر تسلی سے مجھے جواب دو، مگر جواب میرے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ لیزا کے لب کچھ کہنے کے لیے ہلے، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ لیکن پلیز اپنے اس دوست کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ وہ تو تمہیں انکار کرنے کا ہی مشورہ دے گی۔ نہ جانے وہ مجھ سے اتنا کیوں چڑتی ہے۔ ویسے وہ ہے کدھر؟ اس دن پارٹی پر بھی وہ اچانک غائب ہو گئی تھی، اور اسٹیفن نہ جانے آگے کیا کہہ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہ سن پائی۔ اس کے دماغ میں جینا کا خیال بار بار گھومنے لگا۔ اسٹیفن، مجھے جانا ہوگا، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر بنا اسٹیفن کی کوئی بات سنے تیزی کے ساتھ وہاں سے دور جانے لگی۔ اسٹیفن کے ہلتے ہونٹ سل گئے۔ کیا لیزا کو اس کا پرپوز کرنا اچھا نہیں لگا؟ وہ یوں کوئی جواب دیے بنا کہے چلی گئی۔ اسٹیفن کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ فیونا اس وقت جینا کے پوشن میں موجود تھی۔ وہ اپنے کمرے کو لاک لگا کر گئی تھی، مگر پوشن کو لاک کرنا بھول گئی تھی۔ وہ کتنا عرصے اس کی پوشن میں آئی تھی، کتنے عرصے بعد اس کی پوشن میں آئی تھی۔ اسے صحیح سے یاد بھی نہیں تھا۔ جینا اپنے پوشن میں کسی کو نہیں آنے دیتی تھی۔ فیونا نے بھی کبھی زبردستی یہاں آنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج اسے اپنا دل بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ جیمز کئی دنوں سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ بات بات پر چڑ جاتا تھا۔ جینا تو پتہ نہیں کہاں غائب رہتی تھی۔ پھر اپنی تنہائیوں سے بات کرتے کرتے وہ یہاں تک آ گئی، اور جب سے یہاں آئی تھی مسلسل دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ صوفے کے سامنے والی دیوار پر ایک فوٹو فریم لٹک رہا تھا۔ وہ جینا کی سالگرہ کی تصویر تھی۔ اس کی ایک جانب ایلسیڈیر کھڑا تھا اور دوسری جانب سے تصویر کو پھاڑا گیا تھا، کیونکہ دوسری جانب فیونا کھڑی تھی۔ جینا نے فریم میں صرف اپنی اور ایلسیڈیر کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ اس نے فیونا کو تصویر سے نکال کر باہر کیا تھا، جیسے فیونا نے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ وہ زندگی کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جب انسان کو اپنی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کی اولاد اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ اسے یہ غم اندر ہی اندر نگل رہا تھا۔ زیان بڑے بڑے ڈگ بڑھتا ہوا ڈیمن کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی وہ سیدھا کھڑا ہوا ہی تھا کہ زیان نے اس کے پیٹ میں مکہ رسید کیا۔ ڈیمن نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اتنے میں ہی زیان نے اس کے دونوں گالوں پر باری باری مکے مارے۔ ڈیمن کا جبڑا اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور کھل کر مسکرا رہی تھی۔ آنکھیں مطمئن تھیں۔ آخرکار وہ اپنے مقصد کے بے حد قریب تھی۔ اس لمحے کا اس نے 12 سال سے بے صبری کے ساتھ انتظار کیا تھا۔ تم پچھتاؤ گے۔ اس نے انگلی میں پہنی انگوٹھی زیان کی ناک پر ماری۔ زیان نے اسے گریبان سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا، پھر غصے کے ساتھ اسے دور پھینکا۔ ڈیمن آتش دان کے پاس رکھے صوفے کے پاس آ کر گرا۔ اس میں ہلنے کی سکت نہ تھی۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ جتنا بھی لڑے، زیان اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور جوان تھا۔ زیان پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ ایک دم اس کے قدم زنجیر کے، کوئی اس کے اندر سے چلا رہا تھا۔ اس کے دماغ کی تمام رگیں شدید درد کرنے لگی۔ وہ اپنا سر جھکائے اسے تھامے کھڑا تھا۔ وہ کوئی حرکت نہیں کر پا رہا تھا، یوں کہ اس کا جسم اس کے قابو سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔
اس کا اپنے جسم سے قابو ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ٹیمن خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیان اس لمحے کمزور تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، پھر غصے کے ساتھ اسے گھورا۔ زیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن اس کا سر گھوم رہا تھا، ایسے جیسے تمام منظر دھندلا رہے تھے۔ وہ دائیں بائیں مکے مار رہا تھا، لیکن اس کا نشانہ بار بار چھوٹ رہا تھا۔ ٹیمن اس کے ہر وار سے بآسانی بچ رہا تھا۔ سینا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ متلاشی نظروں کے ساتھ زیان کو دیکھ رہی تھی۔ آخر اچانک اسے کیا ہو گیا؟ ٹیمن نے اس کے پیٹ میں زوردار لات ماری۔ وہ نیچے فرش پر جا گرا۔ کوئی بھی پل ضائع کیے بنا ٹیمن نے ایک اور لات اس کے منہ پر ماری۔ وہ بے بس سا فرش پر لیٹا تھا۔ ٹیمن اسے جانوروں کی طرح لاتیں مار رہا تھا۔ اس کے جوتے کی نوک کے نشان زیان کے چہرے پر چھپ چکے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا منصوبہ کام نہیں آ رہا تھا۔ زیان اتنا کمزور کیوں پڑ گیا تھا؟ کیا یزین آ چکا تھا؟ کیا وہ اپنے جسم پر قابو پا چکا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر ایسا تھا تو سب ختم۔ وہ دونوں ایک ساتھ مارے جائیں گے۔ فرش پر لیٹے انسان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ جسم کے گوشے گوشے میں درد اٹھ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں موجود ہے اور کہاں نہیں۔ کوئی اسے بری طرح مار رہا تھا، ساتھ میں گندی سے گندی گالی دے رہا تھا۔ ٹیمن جلدی سے میز کی جانب بڑھا۔ میز کی دراز کھول کر اس نے چھوٹا چاقو باہر نکالا، پھر ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ چاقو تھام کر واپس زیان کے قریب بڑھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے سفیدی چھا رہی تھی۔ کوئی اس کے اندر سے چلا رہا تھا۔ وہ بار بار خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ وہ یزین سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس جسم پر وہی حاوی رہے گا۔ یزین اسے نہیں ہرا سکتا۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ مجھے مارو گے تم؟ ہاں، میں ایک شیطان ہوں اور شیطان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس نے زیان کا گریبان پکڑا، پھر غصے میں چلایا۔ زیان کو اس کی کہی بات سمجھ نہ آئی۔ تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ ایسی عبرتناک موت دوں گا تجھے کہ آئندہ کوئی میرے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس نے زیان کے منہ سے بہتے خون میں اپنا ہاتھ لت پت کیا، پھر اس کا خون چکھا۔ اسے کچھ محسوس ہوا، کچھ انوکھا سا۔ وہ یہ احساس سمجھ نہ پایا۔ چینا کونے میں لگی کھڑی تھی۔ وہ ہار رہی تھی۔ اس کا منصوبہ برباد ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، منہ پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اسے پینک اٹیک آ رہا تھا۔ ٹیمن نے چاقو ہوا میں لہرایا اور اگلے ہی لمحے تیزی کے ساتھ چاقو زیان کے پیٹ کے اندر گھسا۔ زیان نے چلانا چاہا، مگر وہ برداشت کر گیا۔ وہ اپنے دشمن کے سامنے ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ بے فکر رہو، ایک چاقو کے وار سے تمہیں نہیں ماروں گا۔ تمہارے لیے کوئی مشکل ترین موت سوچوں گا۔ وہ کھل کر مسکرایا، پھر زیان کے پاس سے اٹھا، نظر گھما کر زینا کو دیکھا، جو کہ کونے میں خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ چال اچھی تھی، لیکن یہ بساط میری ہے اور اپنے خلاف چلی جانے والی ہر چال کو میں الٹ دیتا ہوں، وہ جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چینا کو زندگی میں پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے دروازے تک پہنچا، پھر کنڈی کھول کر باہر نکلا۔ زیان کی ایک ہلکی سی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ وہ جلدی سے زیان کی طرف بڑھی۔ زیان، 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 پلیز اٹھو، ہم ایسے ہار نہیں مان سکتے۔ اس نے زیان کا سر اپنی گود میں رکھا، پھر اس کے چہرے کو ہلکا ہلکا تھپ تھپایا۔ میں جانتی ہوں تم یہیں کہیں موجود ہو، تم مجھے سن سکتے ہو۔ زیان، اٹھو، تمہیں اٹھنا ہوگا، تم اس وقت حاوی رہنا ہے، ورنہ میں، تم، یزین، سب مارے جائیں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنی شکست پر آنسو بہائے۔ چینا الچیڈیر نے زندگی میں پہلی بار ہار مان لی تھی۔ کدھر ہو سب؟ وہ ہال میں کھڑا چلا رہا تھا۔ اسے اپنا کوئی بھی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب کدھر چلے گئے؟ میرے سامنے آؤ سب، مجھ سے غداری کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی کے ابھی سب سامنے آؤ، وہ چیخ چیخ کر سب کو بلا رہا تھا۔ بلیئر نیند سے بیدار ہوا۔ کوئی اوپر ہال میں چلا رہا تھا۔ گہری نیند کی وجہ سے وہ آواز پہچان نہیں پا رہا تھا۔ سب یہاں نیچے فرش پر لیٹے سو رہے تھے، کچھ تو اونچے اونچے ہراٹے لے رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے کے پاس ولیم کو بیٹھے دیکھ کر اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ اس نے آواز پر غور کیا۔ یہ تو باس کی آواز تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بھاگا۔ بڑی جلدی میں لگ رہے ہو بلیئر۔ ولیم اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ سائڈ سے آگے بڑھنے لگا تو ولیم بھی سائڈ پر ہو گیا۔ ہاتھ میں تھاما چاقو اس نے بلیئر کے سامنے کیا۔ دیکھو، مجھے باہر جانے دو، ورنہ کیا؟ چپ چاپ واپس جا کر بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہیں مار کر ایسی جگہ پھینکوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی تمہاری لاشیں نہیں ڈھونڈ پائیں گی۔ اس نے چاقو کی نوک بلیئر کی گردن پر رکھی۔ بلیئر نے گہرا سانس بھرا، پھر واپس مڑ گیا۔ آسمان پر بادل گرجنے کی آواز پورے ولمورتھ میں گونجی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں کسی نے اسے فرش پر دھکا دیا۔
وہ سر کے بل نیچے جا گرا، پھر کسی نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے نوچا اور اس کا ماتھا زور کے ساتھ فرش پر دے مارا۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ وہ اسے پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ کمرے میں لایا۔ کمرے کی تمام لائٹس بند تھیں۔ آتش دان میں جلتی آگ میں وہ اس کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ڈیمن کو میز پر سیدھا الٹایا۔ ڈیمن نے بہت سارا تھوک نکلا۔ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا اسے گھورتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ پہلے کی نسبت وہ سنبھل چکا تھا۔ زیان کا راگے بانا طے تھا، اس سے کوئی نہیں ہرا سکتا تھا۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے ڈیمن کا منہ نوچا۔ ڈیمن نے اپنا دایاں ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ زیان نے چگے سے ایک چاقو باہر نکالا، پھر پھرتی کے ساتھ چاقو اس کے دائیں ہاتھ کی جانب پھینکا۔ چاقو اس کی ہتھیلی کے اندر سے گزرتے ہوئے میز کے اندر گھس گیا۔ ڈیمن کا ہاتھ میز سے جڑ چکا تھا۔ اس نے ایک بھیانک چیخ ماری۔ زیان نے ایک اور چاقو اس کی بائیں ہتھیلی میں گھساتے ہوئے میز کے اندر ٹھوکا۔ اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو چکے تھے۔ وہ چلا رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار جینا کے کانوں کو راحت بخشنے لگی۔ چہرے پر چھائی ہنسی گہری ہو گئی۔ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن درد کے مارے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب دوسرے اس کے سامنے یوں درد سے تڑپتے تھے۔ آج زیان بھی اسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر ویسے ہی مسکرا رہا تھا جیسے کبھی وہ مسکرایا کرتا تھا۔ اس نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہا تھا۔ اس کی یہی سزا تھی۔ میز کی دراز سے زیان نے مزید چاقو نکالے۔ اس نے بنا دیکھے بنا سوچے سمجھے ایک ایک کر کے چاقو اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور میز پر تیزی کے ساتھ مارے۔ وہ تمام چاقو ڈیمن کے جسم سے گزرتے ہوئے میز میں گھستے گئے۔ جو چاقو اس کے جسم میں گھس رہے تھے، جینا کو اپنی جیت یقینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ سرخ صندوق یاد آیا۔ اس میں پڑے السیڈیر کے جسم کے ٹکڑے آنکھوں کے آگے گردش کرنے لگے۔ اس کے بابا کتنے تڑپے ہوں گے، اور آج وہ شخص بھی اتنا ہی تڑپ رہا تھا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ڈیمن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ پوری میز اس کے خون سے نہا چکی تھی۔ آخری چاقو اس کی گردن کے نیچے سے آر پار ہوا۔ خون کی ایک بوچھار زیان کے چہرے پر آ کر گری۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھرتے ہوئے ڈیمن کا خون چکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ڈیمن کا سانس اکھڑنے لگا۔ درد کے مارے چلاتے لب سل گئے۔ وہ کوئی حرکت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر وہ مسکرایا۔ اس کی موت اس کی سوچ سے زیادہ آسان تھی۔ اس کو مسکراتا دیکھ جینا کی ہنسی غائب ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب بڑھی۔ زیان وہاں سے دور ہٹا۔ چاقو اب تک اس کے پیٹ میں تھے۔ اس نے چوکے کا ہوڈ اپنے منہ میں دبایا، پھر چاقو کو تھام کر ایک دم اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ اس کا سیاہ چگا خون میں بھیگنے لگا۔ اس نے خون کا بہاؤ روکنے کے لیے اپنا ہاتھ زور سے پیٹ پر رکھا۔ وہ ڈیمن کے کان میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، جسے سن کر ڈیمن کا مسکراتا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں درد کی لہر دوڑی اور جینا کے چہرے پر مسکراہٹ واپس سج گئی۔ وہ چلانا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز دب چکی تھی۔ جو جینا نے اس کے کان میں بولا تھا، اس کے بعد اس کی موت مشکل ترین ہو گئی تھی۔ جب ایک عورت اپنا بدلہ لینے پر آتی ہے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اسی لیے تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایک عورت کے شر سے پناہ مانگتے۔ تم نے مجھے کمزور سمجھ کر بہت بڑی بھول کر دی۔ وہ دور کھڑا یہی سن پایا۔ پہلی بات اس نے کیا بولی تھی وہ صحیح سے سن نہیں پایا تھا۔ موت کا کھیل کھیلنا تم نے شروع کیا تھا اور ختم میں نے۔ بساط تمہاری تھی، لیکن چال میں نے چلی۔ پیادے تمہارے تھے، مگر حکم انہوں نے میرا مانا، اور اسے کہتے ہیں ماتے بساط۔ اس کی آنکھیں پرسکون تھی۔ 12 سال کا بوجھ دل سے اتر گیا تھا۔ جیت کا نشہ دماغ پر سوار تھا۔ ڈیمن کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ تڑپ رہا تھا، موت سے لڑ رہا تھا، لیکن کچھ کام نہ آیا۔ نہ ہی اس کا پیسہ، نہ ہی اس کی طاقت۔ اسے اپنا ماضی یاد آیا۔ اسے آیونہ یاد آئی۔ اسے اپنے باپ کی موت کا منظر یاد آیا۔ مسٹر ناقص کے ہاتھ منہ جدوجہد کر رہے تھے۔ وہ ان کے منہ پر تکیہ رکھے زور سے دبا رہا تھا۔ انہوں نے ڈیرن کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کمزور تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھ منہ مارتے رہے، لیکن پھر کچھ لمحوں بعد وہ ہار مان گئے۔ وہ ان کا حرکت کرتا جسم بے جان ہو گیا۔ ڈیرن ان کے بے جان جسم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے کتنے ہی معصوم لوگوں کو یوں ہی اپنے مزے کی خاطر تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ آج اس نے خود کو بے بسی کے ساتھ تڑپتے محسوس کیا، تو اسے ان لوگوں کی چیخو پکار ڈرانے لگی۔ ڈیمن کو کمرے میں ہر سو وہی لوگ نظر آنے لگے۔ ان کی روحیں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ اسے ان سب کی حالت دیکھ کر خوف آنے لگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کی اصل سزا اب شروع ہوئی ہے۔ اسے ہر ایک قتل، ہر ایک زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ دل کی دھڑکن تھم گئی۔ ڈیرن ناقص مر چکا تھا۔ ڈیمن کا راج ختم ہو چکا تھا۔
اس کی آخری سانس نکلنے تک چینا کی نظریں اس کے چہرے پر جھکی رہی۔ جیسے جیسے ڈیمن کی سانسیں کم ہو رہی تھی، چینا کو اپنی سانس بحال ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ تھوڑا پیچھے ہٹی تو اس کی نظر ڈیمن کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ سرمئی آنکھ، وہ اس آنکھ کو کیسے نہ پہچانتی؟ چینا کی سرمئی آنکھ میں نمی دوڑی۔ مجھے اپنی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ وہ الچیڈر کی گود میں بیٹھی تھی۔ الچیڈر اس کی بات پر مسکرایا۔ اور وہ کیوں؟ اس نے نرمی کے ساتھ جینا کا ماتھا چوما۔ وہ جواب جانتا تھا، بس اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میری آنکھیں آپ پر گئی ہیں۔ اس نے الچیڈر کو گلے لگایا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ وہ کافی دیر سکتے کی حالت میں کھڑی رہی۔ پھر آنکھ سے ایک آنسو جاری ہوا۔ اس نے اپنا باقی آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی۔ پھر ڈیمن کی بے جان انگلی سے کھینچ کر انگوٹھی باہر نکالی۔ وہ بار بار انگوٹھی کو چوم رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، جبکہ اس موقع پر اس کا خوشی سے جھومنا بنتا تھا۔ آج اسے ایک بار پھر احساس ہوا تھا کہ الچیڈر مر چکا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے باپ کو واپس نہیں لا سکتی۔ وہ خود پر حاوی ہونے والے جذبات کو قابو کرتے ہوئے زیان کی جانب بڑھی۔ انگوٹھی اس نے چوگے کی جیب میں ڈال لی تھی۔ اتنے میں کہیں سے پولیس کا سائرن بجنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ پولیس ولمورتھ کو گھیرے کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے جینا کی جانب بڑھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ابھی کے ابھی۔ یہ خفیہ راستہ ہے، ہم ادھر سے باہر نکلیں گے۔ وہ بامشکل بول پایا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ بنے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہی خون میں رنگے ہوئے تھے۔ پہلے تمہارے زخم کے گرد کچھ باندھنا ہوگا، ورنہ وہ لوگ خون کا پیچھا کرتے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے زیان کو فرش پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اس سب کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بس 2 منٹ ہے، یا شاید اس سے بھی کم۔ چہرہ درد سے چور تھا۔ وہ بہت ہمت کے ساتھ خود کو سنبھالنے کھڑا تھا۔ 1 منٹ لگے گا، اپنا چگا اتارو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو زیان نے فوراً اپنا چگا اتارا۔ پھر وہ فرش پر لیٹ گیا۔ وہ بھی نیچے بیٹھی اور زیان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ چینا نے اپنے چگے کی جیب سے چاقو باہر نکال کر زیان کی شرٹ کی جانب بڑھایا۔ پھر اس میں ٹک لگا کر شرٹ کو چیر ڈالا۔ شرٹ کو فولڈ کرتے ہوئے اس کی پٹی بنائی اور جلدی جلدی اس کے زخم کے گرد لپیٹی۔ اس کا بہتا خون تھم گیا تھا۔ اچانک ہی وہ فرش پر نڈال سے لیٹ گیا۔ اس کے جسم میں سستی چھانے لگی، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ زیان اٹھو، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ وہ زیان کو نیم بے ہوشی سے جگا رہی تھی۔ زیان مسلسل کھڑکی کے پاس بنے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دروازہ دیکھا۔ پولیس کا سائرن مزید قریب سے سنائی دینے لگا۔ کچھ پولیس والے آہستہ آہستہ ولمورتھ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ زیان اٹھو، میں تمہیں اکیلا اٹھا کر نہیں لے جا سکتی۔ زیان نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسے اپنا جسم مفلوج محسوس ہونے لگا۔ وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا، جیسے وہ ایک ہی جگہ پر جم گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد دھند چھانے لگی۔ چینا نے اسے 2-3 بار اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت یہاں زیان کے پاس رکنا بے وقوفی تھا۔ اگر وہ یہاں رکتی تو زیان کے ساتھ اسے بھی ڈیمن کے قتل کے جرم میں جیل ہو جاتی، اور وہ اتنی طاقتور نہیں تھی جو زیان کو کندھے پر لاد کر یہاں سے لے جاتی۔ لیکن اگر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ یزین کا کیس لڑ سکتی تھی اور اسے سزا ہونے سے بچا سکتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر وہ فیصلہ کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس والے دروازے کی جانب بڑھی۔ اندر گھس کر اس نے دروازے کو لاک لگایا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ یہ راستہ کسی سرنگ جیسا تھا۔ وہ اس راستے پر تیز تیز بھاگتی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سب ٹھیک کر دے گی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس کا خیال تھا۔ ایونا بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی۔ ڈرائیور کے ہی پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کی آواز اسے نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی آزاد ہو گئی تھی؟ تیز بارش اس کے سر پر برسی۔ وہ ایک لمحے میں ہی پوری بھیگ گئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہ جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے اندھیرے جنگل سے وحشت ہونے لگی۔ وہ جلد از جلد شہر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کے پرس میں اتنے پیسے تھے کہ وہ 1-2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں ٹھہر سکتی تھی۔ پھر وہ یہ شہر چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ اس شہر میں جو اس کے اپنے تھے وہ اسے کبھی نہیں اپناتے۔ اس کی اپنی سگی بہن تک اسے نہ اپناتی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اسے آسانی سے نوکری مل جائے گی۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر ایک دم کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چلانا چاہا، مگر اس کی آواز دب چکی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے ہوش میں واپس آیا۔ باہر سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ ہر طرف ہڑبڑاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جو لوگ مسجد سے تہھانے میں سو رہے تھے، انہیں پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ ولیم کے ساتھ اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ ہلائے، ان میں جان واپس آ چکی تھی۔ وہ خود کے جسم کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ارد گرد کا منظر بڑی غور کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔
وہ یہاں کیسے آیا؟ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ عجیب عجیب نظروں کے ساتھ آس پاس دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ایک لمبی نیند کے بعد جاگا تھا، یا شاید وہ ابھی بھی نیند میں تھا اور یہ سب خواب تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جسے میں درد کی اٹھتی ٹیسیں اتنی حقیقی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ کیا خواب بھی اتنے حقیقی ہوتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میز پر ایک شخص بے جان لیٹا تھا۔ اس کا خون میز سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ کمرے کا فرش اس کے خون میں نہا چکا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنی بے رحمی سے کوئی کسی کو کیسے مار سکتا تھا؟ یہ خواب ہے۔ ہاں، خواب ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ بار بار خود کو یقین دلا رہا تھا، وہ یہاں کیسے آیا؟ اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ تو اپنے گھر پر تھا۔ اذلان کے جانے کے بعد وہ روتے روتے وہی لاؤنج میں ہی سو گیا تھا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جتنی خود پر زور دیتا، مزید الجھ جاتا۔ سوال پر سوال اس کے دماغ میں آ رہے تھے، جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ دو پولیس اہلکار بلیئر کو گرفتار کیے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ بلیئر نے اس کے پاؤں میں بڑے سیاہ چوگے کی جانب دیکھا، پھر اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اس نے مارا ہے ہمارے باس کو، اسی نے مارا ہے۔ بلیئر مسلسل اس کے جانب اشارہ کر رہا تھا۔ یزید نے اس کی انگلی کا تعاقب کرتے ہوئے خود کی طرف اشارہ کیا۔ آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس الزام کو جھٹلا رہا تھا۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر ہے اور یہاں کیسے آیا، پھر وہ کسی کا قتل کیسے کر سکتا تھا؟ ناممکن۔ یہ زیان ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسی نے قتل کیا ہے، بلیئر چلایا۔ اور بلیئر کی زبان سے زیان کا نام سن کر یزید کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی، نگاہیں شل ہو گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے حرکت نہیں کر پایا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیاہی میں ڈوبی تھی۔ مجھے اندھیرے پسند ہیں۔ نہیں، اسے اندھیروں سے خوف آتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر خون کی بوندیں دیکھی۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ آنکھیں خوف کے مارے لرز اٹھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو چھوا۔ یہ سب اس کا وہم ہے۔ ایسے کیسے اس کے چہرے پر خون آ گیا؟ پھر جب اس نے اپنے ہاتھوں کو خون میں لت پت پایا تو اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس نے اپنے پیٹ پر بندھی شرٹ کو دیکھا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، جیسے کوئی بہت باریک اور تیز دھار والی چیز اس کے پیٹ میں اتار دی گئی ہو۔ اسے پھنسایا جا رہا تھا۔ زیان قتل کر کے یہاں سے بھاگ گیا ہوگا اور اسے پھنسایا گیا ہوگا، لیکن پھر وہ ادھر آیا کیسے؟ بس اسی سوال کے آگے اس کی بس ہو جاتی تھی۔ یہی ہے اصل قاتل۔ نہیں نہیں، میرا نام یزید ایڈم ہے۔ میں ایک عام سا لائبریرین ہوں۔ میں زیان نہیں ہوں۔ اس کا بدن کپ کپا رہا تھا۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ دماغ کی ایک ایک رگ شدید درد کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایک ٹریپ ہے۔ وہ بار بار خود کو یقین دلا رہا تھا۔ یہی زیان ہے، اب جان بوجھ کر ڈرنے اور رونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ بلیئر کے الفاظ اس کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ وہ کچھ بھی صحیح سے سوچ نہیں پا رہا تھا۔ میں یزید ایڈم ہوں، میں زیان نہیں ہوں، میں زیان نہیں ہوں، پلیز میرا یقین کریں، وہ روتے ہوئے چلایا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھر چکا تھا۔ کوئی کبھی بھی اس کی بات پہ یقین کیوں کرتا؟ بچپن سے لے کر آج تک وہ بنا کچھ کیے کیوں پھنس جاتا تھا؟ تم جو کوئی بھی ہو، اس کا فیصلہ تو پولیس اسٹیشن جا کر ہوگا۔ اریسٹ ہم۔ انسپکٹر کے حکم پر پولیس اہلکار یزید کی جانب بڑھا۔ یزید ایڈم کو ہتھکڑی پہنائی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، شاید اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کی بات کا بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court. انسپکٹر کی آواز اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. اسے دھکے دے کر باقی لوگوں کے ساتھ باہر نکالا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے۔ ارد گرد موجود لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جسے وہ اس کے رونے پر حیران تھے۔ اتنی بے رحمی سے قتل کرنے والا انسان بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تعجب کی بات تھی۔ وہ ناسمجھی میں پولیس کے ساتھ ولمورٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے نظر گھما کر ولمورٹ کو دیکھا۔ یہ جگہ، کچھ تھا اس جگہ میں۔ اسے لگا شاید وہ پہلے یہاں آ چکا ہے، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے جسم پر گر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بارش میں بھیگ چکا تھا۔ گیلے بال اس کی آنکھوں کے آگے گرے ہوئے تھے۔ شدید ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جیکٹ پہنے پولیس اہلکار تک کپ کپا رہے تھے، لیکن وہ یوں ہی بنا کسی احساس کے چلتا گیا۔ وہ کچھ بھی محسوس کرنے سے قاصر تھا۔
یہ زیان ہے، اسی نے قتل کیا ہے۔ پلیئر کے منہ سے نکلے الفاظ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ آدمی سے زیان کیوں کہہ رہا تھا؟ آسمان پر بجلی کڑکی۔ یزین نے نگاہیں جھکا کر اپنے سائے کی جانب دیکھا۔ اس کا سایہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ یزین کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ سایہ ایک جنگلی بھیڑیے کی شکل اختیار کر گیا تھا، ایک ہونہار بھیڑیا جو بے دردی سے سب کو مار ڈالتا ہے۔ وہ اپنے ہی ذل سے خوف کھا رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کا اپنا ذل ہی اسے نگل لے گا۔ یزین ایڈم کی ایک زوردار چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ وہ یہ سب سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چوگا گیلا ہو رہا تھا، لیکن اس کے بال ہوڈ میں ڈھکے ہونے کی وجہ سے خشک تھے۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو ہر سو سرخ روشنی پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، پھر نوٹس بورڈ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ نوٹس بورڈ پر چپکی ڈیمن کی دیگر تصویروں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر اس کے روتے تڑپتے چہرے کو یاد کر کے زوردار کہکا لگایا۔ آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا بدلہ پورا ہوا۔ اس نے ایک ایک کر کے ڈیمن کی تمام تصویریں بورڈ سے اتاری، پھر انہیں نیچے فرش پر گرایا۔ بابا آپ جائیں بابا آپ آج نہ جائیں۔ وہ السیٹیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ بیٹا میں کچھ دنوں میں لوٹ آؤں گا۔ لیکن وہ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ جانے والے واپس نہ آئے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور اپنے ٹوٹے حصوں کو وہ کتنا بھی سمیٹے واپس پہلے جیسا کچھ نہیں ہو پاتا۔ اور وہ جان گئی تھی کہ جاننے والے کے واپس آنے کی آس نہیں لگانی چاہیے، ورنہ ان کے انتظار میں زندگی کا سفر مزید کٹھن اور دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھامی ماچس پر آگ لگائی، پھر تیلی تصویروں کی جانب پھینکی۔ آہستہ آہستہ آگ پھیلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آگ جھلستی تصویروں کا عکس نمایاں ہوا۔ غالبانہ مسکراہٹ چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ آنکھیں مطمئن تھیں۔ جس چنگاری نے 12 سال پہلے میرے دل میں جنم لیا تھا وہ آج بجھ گئی۔ ڈیمن کی تصویریں راکھ کا ڈھیر بن رہی تھیں۔ میں آزاد ہوں، میں اس بدلے کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی اور آنکھیں نم تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ اتنے عرصے بعد اس نے اپنی گھٹن زدہ زندگی میں کھل کر سانس لیا تھا۔ دل کا ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اسے زندگی لمحے بھر کو آسان لگی تھی۔ جینا اس راکھ کے ڈھیر کے پاس بیٹھی، پھر اپنے چگے میں سے وہ انگوٹھی باہر نکالی۔ وہ اس انگوٹھی کو بار بار چوم رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر رہی تھی۔ اسے یوں احساس ہوا کہ السیڈر اس کے ساتھ ہے۔ بابا آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، آپ نے اپنی جینا کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے ایک آہ بھری اور ضبط کیے تمام آنسو بہنے دیے۔ وہ آج انہیں نہیں روکے گی۔ نہ جانے کتنے عرصے سے وہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ مزید خود کے جذبات دبا نہیں سکتی تھی۔ دل سے نفرت کی دیوار ہٹ چکی تھی، اور دیوار کے اس پار قید تمام جذبات اب وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ وہ کتنے ہی عرصے سے اندر ہی اندر گھٹتی رہی، تڑپتی رہی۔ اس نے کبھی بھی کھل کر غم نہیں منایا۔ غم منا لیتی تو دل ہلکا ہو جاتا، اور اگر دل ہلکا ہو جاتا تو وہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھ پاتی، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ کتنی دیر روتی رہی، اسے وقت کا حساب نہ رہا۔ رو رو کر اس کا سانس پھولنے لگا۔ بابا میں بہت اکیلی رہ گئی تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ آپ کو میرا سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلبلا رہی تھی۔ کیا وہ وقت میں واپس نہیں جا سکتی؟ بس ایک بار وہ انہیں گلے لگانا چاہتی تھی، ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتی تھی۔ دنیا میں ایک وہی کندھا تو تھا جو اسے سب سے زیادہ محفوظ محسوس ہوتا تھا، جسے وہ ساری زندگی کھونا نہیں چاہتی تھی، اور زندگی نے سب سے پہلے اسے وہی کندھا چھین لیا تھا۔ دیکھیں نا، آپ کی موت نے آپ کی جینا کو کیا بنا دیا۔ گلے میں گلٹی ابھری، آواز دب گئی، لیکن وہ پھر سے بولنا شروع ہوئی۔ میں ایسی نہیں تھی بابا، میں ایسی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جینا کبھی بھی قاتل نہیں ہو سکتی۔ آپ کہتے تھے کہ جینا بہت پیاری بچی ہے، بہت نرم دل اور خوش اخلاق ہے۔ اس کا دل چڑیا جتنا ہے۔ لمحے بھر کو چپ ہوئی، پھر اپنے زندگی کے پچھلے 12 سالوں پر نظر دوڑائی۔ وہ ان 12 سالوں میں کچھ اور ہی بن چکی تھی۔ میں ویسی نہیں رہی بابا، میں بدل گئی ہوں۔ حالات بھی تو بدل گئے تھے، لیکن مجھے اپنے کیے کا کوئی افسوس نہیں، مجھے کوئی ملال نہیں۔ وہ شیطان ایسی ہی موت کا حقدار تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ ڈیمن کے ساتھ جو ہوا ہے اسے اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا گمسم سا کونے میں لگا بیٹھا تھا۔
آنکھوں میں پہنے سیاہ لینزز وہ اتار چکا تھا۔ اسے یہاں کے ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے زخم پر دوائی لگائی جا چکی تھی۔ پیٹ کے گرد پٹی باندھی ہوئی تھی۔ یزین نے گرم شرٹ پہنی ہوئی تھی لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑا تھا۔ اس نے ٹانگیں فولڈ کی اپنا سر ان میں دبا لیا۔ دماغ ایک عجیب الجھن کا شکار تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ زیان سے پہلی بار ملا تھا۔ زیان اسی کی طرح بچہ تھا لیکن زیان ایک الگ شخص تھا۔ کوئی کیسے اس کو زیان کہہ سکتا تھا؟ بچپن میں بھی کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تھا اور اب بھی کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ بنا اس کی بات سنے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اس کی پشت دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ زیان یزدان، وہ بنا پلٹے بولا۔ اور میرا نام یزین ایڈم ہے۔ میں سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ یزین؟ وہ کیسے اس کے بارے میں سب جانتا تھا؟ اس نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی لیکن آج وہ اپنے آپ سے ایسے سوال کر رہا تھا جن کے جواب میں ایک نیا سوال بن کر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ بعض اوقات اس کے جسم میں شدید درد بھی ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی گہری مشقت کی ہو، لیکن اسے یہی لگتا تھا کہ وہ یہ سب ہیلوسینیٹ کر رہا ہے۔ اس نے کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سب اسے پاگل سمجھیں گے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے ہمیشہ حقیقت سے بھاگنا چاہا تھا۔ وہ ان سب باتوں کے بارے میں کھوجنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے آدھی باتیں کیوں یاد نہیں رہتی تھی؟ جواب اس کے پاس اب بھی موجود نہیں تھا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو رہا ہے۔ اگر اس نے مزید اس سب کے بارے میں سوچا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے کمرے سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑیں اور پھر اس کے چلتے قدم ایک جگہ تھم گئے۔ فرش میں خون کے دھبے تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ خون کس کا تھا؟ اس نے اپنا سر اٹھایا، اپنے بے جان ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ خون میں رنگتے جا رہے تھے۔ پھر ان سے خون بہہ کر زمین پر گرنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، سانس پھول رہا تھا۔ تو اب تک نہیں سمجھے یزین؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سیاہ چوگا اورے اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہی سیاہ چوگا جو قلعے میں اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ سب تسلیم کرنے کی ہمت یزین میں نہیں تھی لیکن وہ کسی کو اپنے اندر سے بولتے محسوس کر سکتا تھا، جیسے کوئی اور شخص اس کے اندر قید بیٹھا بول رہا تھا۔ اس کی آواز یزین کے سر پر پتھر برسا رہی تھی۔ وہ بری طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ تم اتنے بے وقوف کیوں ہو یزین؟ اس کا پورا جسم لرز اٹھا۔ اسے اپنا دل بری طرح ڈوبتا محسوس ہوا۔ یزین کا چہرہ پسینے میں بھر گیا تھا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا لیکن آواز اب بھی بالکل صاف آ رہی تھی کیونکہ وہ آواز باہر سے نہیں، اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو یزین؟ وہ سب تم نے ہی تو کیا تھا، پھر بھول کیوں جاتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ سب تم نے ہی تو کیا ہے یزین۔ میں تو تمہارا محافظ تھا۔ جو تم نے سوچا میں نے وہی کیا۔ وہ نچلا ہونٹ دبائے مسکرا رہا تھا۔ یزین نے اس کی جانب دیکھنا بند کر دیا تھا۔ اسے زیان سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ یزین بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہا تھا۔ ہاتھ نے تمہاری ماں کو گالی دی تو تمہارا دل چاہا تم اس کی ناک توڑ دو، سو میں نے توڑ دی۔ نیل نے ساری کلاس کے سامنے تمہیں تھپڑ مارا تو تمہارے دل میں خیال آیا کہ کاش میں اس کا بازو توڑ دوں، اور میں نے توڑ دیا۔ تم وکٹر کو زندہ جلانا چاہتے تھے اور جارڈن کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ دیکھو، میں نے ان کے ساتھ بالکل وہی کیا جو تم کرنا چاہتے تھے، مگر ہمت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا؟ بورڈنگ اسکول میں پیٹر نے تم پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا تھا تو تمہارا دل کیا کہ تم اس کا چہرہ بگاڑ دو، اور میں نے اس رات اس کا چہرہ اتنی بری طرح بگاڑا تھا کہ اگلی صبح اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی چیخ مارے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ جوئی نے جب سب کے سامنے تمہاری تذلیل کی تو تم نے خواہش کی کہ وہ کل کا سورج نہ دیکھے، اور میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی۔ وہ بڑے مزے سے ہنس ہنس کر اسے سب بتا رہا تھا۔ یزین مسلسل اس سب سے انکار کر رہا تھا۔ وہ بس ایسا سوچتا تھا لیکن کرنا تو نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ تم تھے، سب تم نے کیا تھا۔ تم میرے دوست تھے لیکن تم نے ہمیشہ مجھے پھنسایا ہے۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنی ہی ذات کے حصوں میں کھو رہا تھا۔ قتل میں کروں یا تم کرو، بات تو ایک ہی ہے۔ اور یزین کو اپنی چلتی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی، کیونکہ ہم ایک ہیں۔ میں تم ہوں اور تم میں ہوں، ایک کہانی کے دو پہلو۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔
सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया था। आगाही का लम्हा सबसे दर्दनाक होता है। मेरी तरफ देखो। वो अपने स्याह चुगे का हुड उतार रहा था। यजीन ने ना चाहते हुए भी इसकी जानिब देखा और अगले ही पल इसकी एक जोरदार चीख फिजा में बुलंद हुई। स्याह चुगा उड़े यजीन के सामने बैठा था। वो दोनों एक थे। एक यजीन मुस्कुरा रहा था और दूसरा बुरी तरह चीख चीख कर रो रहा था। ये किससे बातें कर रहा है? एक हवलदार यजीन को देखकर दूसरे हवलदार से मुखातिब हुआ। पागल होने की अदाकारी कर रहा है ताकि सजा से बच जाए। इसने एक नज़र घुमाकर यजीन को देखा जो अभी तक पागलों की तरह चीख रहा था। वो इर्द गिर्द घूरते हुए ना जाने किस भूत से बात कर रहा था। अदाकारी तो बहुत अच्छी कर रहा है। दोनों कहका लगाकर हंसे। अगली सुबह ईडन रा के आसमान पर सूरज लेकर उतरी थी। रात की तारीकी गायब हो गई थी। लेकिन कल रात जो हुआ इसका चर्चा हर एक की ज़ुबान पर था। हर खबरनामे पर टेरन नाकिस की मौत की पट्टी चल रही थी। हर अखबार के पहले सफ़े पर मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिटी सेफ्टी टेरन नाकिस की दर्दनाक मौत का जिक्र था। टेरन की सियासी पार्टी ने इसकी मौत पर कैंपेन शुरू कर दी थी। मुजरिम को फौरी तौर पर सज़ा देने के लिए अदालत पर जोर दिया जा रहा था। बहुत सी अवाम इनके साथ थी। जीना लीज़ा के कमरे में दाखिल हुई। वो कल रात से इसकी कॉल नहीं उठा रही थी, इसीलिए जीना सुबह उठते साथ लीज़ा की तरफ आ गई। गुड मॉर्निंग लीज़ा। लीज़ा फ्रेश होकर वॉशरूम से निकल रही थी। सामने बेड पर जीना बैठी थी। गुड मॉर्निंग, फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया गया। फिर वो ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। आज उसका शूट था। वो इसी की तैयारी में मसरूफ़ थी। लीज़ा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूरे शहर में डीमन के मरने की खबर फैल गई है, जैसे मेरे बाबा के मरने की खबर फैली थी। वो आज बात बात पर मुस्कुरा रही थी। मुबारक हो तुम्हें। वो बिना जीना की तरफ देखे उखड़े उखड़े लहजे में जवाब दे रही थी। जीना की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो उठकर लीज़ा की जानिब बढ़ी। जीना को अपनी जानिब बढ़ता देखकर लीज़ा अलमारी की तरफ बढ़ गई। जीना का रुख अलमारी की तरफ हुआ तो वो वहाँ से हट गई। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? इसके माथे में 3 बल पड़ गए। लीज़ा का ये अंदाज इसे समझ नहीं आया। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा बदला पूरा हो गया, ये काफ़ी है। वो हाथ बांधने पलटी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो लीज़ा? इस वक्त यहाँ से चली जाओ जीना, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो जीना से नज़रें चुरा रही थी। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तुम्हें जो बोलना है बोलो। तो जल्दी से लीज़ा के पास आई। फिर इसका बाजू थामा। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती और जो मैं बोलूँगी वो तुम्हें जहर लगेगा। इसने नज़र उठाकर जीना को देखा। हम दोस्त हैं लीज़ा, और दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मनाया जाता। मैंने कुछ गलत किया है या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है तो मुझे दुरुस्त करो। वह तहम्मुल के साथ खड़ी लीज़ा के जानिब नरमी से देख रही थी। वो अपने आखिरी दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। कुछ गलत? अभी भी तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत नहीं किया? तुम अपने बदले में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो जीना? क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास है इस बदले की आड़ में तुमने अपने ही दोस्तों को तकलीफ़ पहुंचाई है? इसकी आवाज़ में दर्द झलक रहा था। आंखें अज़ियत से भरी हुई थी। जीना इसकी बात पर खामोश खड़ी रही। तुमने अपना मकसद हासिल करने के लिए हमें इस्तेमाल किया है। तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है जीना, और सिर्फ मुझे ही नहीं, यजीन भी तुम्हारी वजह से जेल में है और बहुत जल्द इसे सज़ा भी मिल जाएगी। थैंक्स टू यू जीना एल्सेडियर। आखिरी जुमला कहते हुए इसके लहजे में तंज शामिल था। मैं यजीन को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। लीज़ा की तरह इसकी आंखें भी नम हो गई, लेकिन वो जब्त कर गई। यही तो मसला है। तुम्हें लगता है तुम सब ठीक कर दोगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तुम जानती भी हो कल रात मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था। मुझे कल रात स्टीफन ने प्रपोज़ किया, लेकिन मैं इसका प्रपोज़ल छोड़कर तुम्हारे पीछे आई। मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे ये सोचकर ही खौफ आ रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वो गुस्से में बिना रुके बोले जा रही थी। लेकिन तुम तो बस मुझे इस्तेमाल कर रही थी। तुम वहाँ से पहले ही फ़रार हो चुकी थी। मैं तुम्हें बचाने के लिए पुलिस लाई थी और मेरी वजह से यजीन पकड़ा गया। तुम्हें पता है वो कितना रो रहा था? वो बच्चों की तरह डरा हुआ था। तुम सब जानती थी जीना, तुम सब जानती थी। लेकिन फिर भी तुमने अपना बदला पूरा करने के लिए ज़यान की मदद ली और बदले में यजीन पकड़ा गया। तुमने मुझे धोखा दिया, जिसके बारे में हम बात ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा तो बदला पूरा हो गया। अब खुश हो तुम? वो बोलते बोलते एकदम चुप हुई। जीना के कदम पीछे के जाने बढ़ने लगे। तुम्हें लगता है कि ज़यान वो ज़िल है जो यजीन की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? लीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो ज़िल तुम हो जीना।
تم نے اپنی اور یزین کی زندگی میں زہر گھولا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ صرف نفرت اور بدلے کے لیے۔ لیزا آگے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر وہ سن نہ پائی۔ جینا بے یقینی کے عالم میں اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا اپنا عکس اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی پرچھائی اس کے قد سے بڑی ہوتی جا رہی تھی، جسے اس کا اپنا ذل ہی سے نگل رہا تھا۔ 12 سال وہ اپنے ذل میں بسیرا کیے برائی کے ساتھ جیتی رہی تھی، اور آج اسے اسی ذل سے خوف آ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بھیگی پلکوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ لیزا خاموش کھڑی رہی۔ پھر اس نے کچھ دیر کے لیے سوچا، کیا اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا؟ ملاقاتی کمرے میں وہ بے چین سی بیٹھی بار بار اپنا پہلو بدل رہی تھی۔ یزین اس کے سامنے موجود تھا۔ دونوں کے بیچ طویل خاموشی چھائی رہی۔ دونوں ہی کچھ بولنے کے لیے لب کھولتے، پھر چپ ہو جاتے۔ جینا، میں نے قتل نہیں کیا، تمہیں میرا یقین ہے نا؟ اس نے بہت سی ہمت اکٹھی کرنے کے بعد کہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور وہ ایک ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جینا؟ میں زیان نہیں ہوں، میں زیان نہیں ہوں نا؟ اس نے بے حد آس کے ساتھ سوالیہ نگاہوں سے جینا کو دیکھا۔ اس کے سوال پر جینا نظریں چرانے لگی۔ پلیز ایک بار کہہ دو، میں زیان نہیں ہوں۔ جینا پلیز میرا اعتبار کرو۔ آنکھیں بھر آئی۔ اس دنیا میں صرف وہی تو تھی جو اس کا اعتبار کرتی تھی۔ وہ اس کا اعتماد نہیں کھونا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارا اعتبار ہے یزین۔ وہ اس سے نگاہیں نہ ملا پائی۔ پھر میری طرف دیکھو اور کہو میں زیان نہیں ہوں۔ وہ مجھے پھنسا رہا ہے۔ اس نے جینا کا ہاتھ تھاما۔ جینا نے اضطراب سے اپنا رخ موڑا۔ یزین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر سر جھکائے اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگا۔ یزین، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ وہ روحانسی ہو کر یزین سے سوال کر رہی تھی۔ ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھیں کسی خوف کا شکار تھیں۔ جینا کو اس انداز میں یزین پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کبھی بھی اتنی جذباتی نہیں ہوتی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا جو اسے اندر ہی اندر نگل رہا تھا، خود سے بھی زیادہ؟ اس نے نرمی سے جینا کا ہاتھ واپس تھاما۔ کچھ بھی ہو جائے تم مجھ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑو گے؟ اس نے زور کے ساتھ یزین کے دونوں ہاتھ تھامے، یوں کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ ہاتھ اس سے چھوٹ نہ جائیں۔ یزین نے بنا سوچے اس بات میں سر ہلایا۔ یزین، حقیقت یہ ہے کہ تم ہی زیان ہو، اور میں یہ بات جانتی تھی۔ اس نے پہلے حیرت اور پھر بے یقینی کے ساتھ جینا کو دیکھا۔ وہ یہ بات مان ہی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر جیسے اسے جینے کی بات سمجھ آئی تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ جینا نے اس کا ہاتھ اپنے گرفت سے چھوٹتے محسوس کیا۔ یزین اپنی جگہ پر مفلوج ہو گیا۔ اسے اپنی ذات بے معنی سی لگنے لگی، جیسے اس کا اپنا آپ ہی بیگانہ تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہا تھا، مگر کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ جس حقیقت سے وہ بھاگ رہا تھا وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یہاں بیٹھے بیٹھے گھٹن ہونے لگی۔ وہ منہ سے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر سرخ ہو گئے تھے۔ ڈیرن ناکس نے میرے بابا کا قتل کیا تھا، اور میں نے زیان کے ساتھ مل کر۔ چلتے لب تھم گئے۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اور وہ کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ طویل خاموشی ان کے بیچ چھا گئی تھی۔ جینا کے یہ الفاظ سن کر اس کا دل کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، اور اپنے دل کے ٹکڑوں کو سمیٹتے ہوئے اس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے۔ میرا کیا قصور تھا جینا؟ وہ شکوہ نہیں کر رہا تھا، وہ بس پوچھ رہا تھا۔ وہ تھک گیا تھا بنا کوئی جرم کیے سزا کاٹتے کاٹتے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے یزین، میں تمہیں بچا لوں گی، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس نے پر امید ہو کر یزین کا ہاتھ دوبارہ تھاما۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ منہ میں زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبان ہو گیا تھا۔ یزین، میری طرف دیکھو۔ اس نے یزین کے گال تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کورٹ تمہیں کوئی سزا نہیں دے گی، مجھ پر اعتبار کرو۔ وہ اسے دلاسا دے رہی تھی، مگر یزین نے بنا کوئی جواب دیے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے زیادہ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ یزین، میری بات سنو۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یزین کچھ بولے بنا پلٹ گیا، اور جینا کو لگا جیسے ساری دنیا نے اس سے رخ موڑ لیا ہو، اور وہ بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو۔ میں نے تم پر سب سے زیادہ اعتبار کیا تھا، تم تو میرا اعتبار نہ توڑتی۔ وہ بنا پلٹے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں اور ہونٹوں پر ادھوری مسکراہٹ، تلخ مسکراہٹ۔ یزین، یزین، وہ اس کا نام پکارتی رہ گئی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ یہ شاید وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ وہاں اکیلی بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے اپنا دل بھاری بھاری محسوس ہونے لگا۔ دل سے ایک بوجھ اترا تھا تو دوسرا بوجھ چڑھ گیا تھا۔ نفرت کی جنگ ختم ہوئی تھی تو محبت کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔
اس نے کسی ایسے کو تکلیف دی تھی جو اس کے دل کے بے حد قریب تھا، اور یہ بوجھ جسے دوبارہ اسی گہری کھائی میں دھکیل رہا تھا جس میں وہ 12 سال پہلے گری تھی۔ لیکن اس بار وہ خود کو گرنے نہیں دے گی، وہ سب ٹھیک کر دے گی۔ شام ہونے کو تھی، وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھے چند کاغذات پر غور فرما رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر آ جاؤ جینا، وہ شیشے کے دروازے کے پار کھڑی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو اندر آنے کا کہا۔ وہ ان کے کہنے پر اندر داخل ہوئی، پھر ان کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہوئی۔ اور کب جوائن کر رہی ہو ہمیں دوبارہ؟ تم تو غائب ہی ہو گئی ہو۔ وہ کاغذات سائڈ پر کر کے جینا کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت جلد جوائن کروں گی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کوئی بات ہے بیٹا؟ تم تھوڑی پریشان لگ رہی ہو۔ وہ عمر میں ایلسیٹیر جتنے تھے، وہ اسے اپنی اسٹوڈنٹ سے زیادہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ مجھے آپ سے فیور چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں تھامی فائل ان کی جانب بڑھائی۔ یزین ایڈم میرا دوست ہے، اسے ڈیرن ناقص کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کل اس کی پہلی پیشی ہے اور اب تک اس کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے۔ وہ فائل پڑھ رہے تھے اور جینا ساتھ ساتھ انہیں بتا رہی تھی۔ تو تم چاہتی ہو کہ یہ کیس میں لڑوں؟ ان کے سوال پر جینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر میں یہ کیس نہیں لے سکتا۔ انہوں نے فائل جینا کی جانب واپس بڑھا دی۔ مگر کیوں؟ وہ ان کے انکار پر حیران ہوئی۔ دیکھو جینا، تم مجھے میری بیٹیوں کی طرح عزیز ہو، لیکن یہ کیس، یہ بہت کمزور ہے، اور اوپر سے محالف پر ڈیرن ناقص کی پارٹی ہے۔ یہ کیس ہارنے کی شرح 100% ہے۔ دوسرا، اس پارٹی کے چیئرمین کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی پچھلے سال ہی ہوئی ہے۔ وہ اسے اپنی مجبوریاں بتا رہے تھے۔ کسی بھی کیس کے جیتنے یا ہارنے دونوں کی شرح 100% ہوتی ہے۔ ہم اس کیس پر کام کر سکتے ہیں۔ یہ کیس ابھی کمزور لگ رہا ہے، مگر یہ کیس مضبوط ہو سکتا ہے۔ آپ فیملی کے پریشر میں آ کر کیس دینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس نے فائل ایک بار پھر سے ان کی جانب بڑھائی۔ میں اپنی فیملی کو اپنے پیشے سے دور رکھ بھی لوں تو تب بھی میں یہ کیس نہیں لے سکتا۔ تمام ثبوت یزین کے خلاف ہیں۔ عدالت پہلی پیشی میں ہی اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ میں نے اپنے 28 سالہ کیریئر میں ایک کیس بھی نہیں ہارا، اور میں اپنا ریکارڈ خراب نہیں کر سکتا۔ جینا سے اپنائیت اپنی جگہ، مگر وہ اتنا کمزور کیس کبھی بھی نہیں لیتے تھے، اور جینا یہ بات جانتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کی اپنی مجبوری ہے، مگر کل سے پہلے مجھے وکیل چاہیے، اور اتنا عرصہ غائب رہنے کے بعد بہت سارے لوگوں سے میرا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے ماتھے میں بل پڑے، وہ گہری پریشانی کا شکار تھی۔ تم خود کیوں نہیں لڑ لیتی کیس؟ میں؟ ہاں تم بھی تو ایک وکیل ہو، تمہاری ٹریننگ میں نے ہی کی ہے۔ نہیں، میں نہیں لڑ سکتی، مایوسی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں؟ میں آج تک کوئی کیس بھی نہیں جیتی، اور اگر میں یہ کیس ہار گئی تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ کیس یزین اور اس کی زندگی کے لیے بہت اہم تھا، تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آواز روحانسا ہوئی۔ تم اس وقت صرف ڈری ہوئی ہو، اور جس جینا ایلسیڈیر کو میں جانتا ہوں وہ ڈرتی نہیں ہے، اسے راستے بنانے آتے ہیں۔ تم یہ کیس ضرور جیتو گی۔ انہوں نے جینا کی ہمت بڑھائی۔ کیا آپ کسی ایسے کو نہیں جانتے جو یہ کیس لڑنے پر راضی ہو جائے؟ نہیں، اس وقت اگر یہ کیس کوئی لڑ سکتا ہے تو وہ صرف جینا ایلسیڈیر ہے۔ وہ مسکرائے۔ جینا بنا کچھ بولے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اب تو بالکل نہیں، اسے یزین کے لیے لڑنا تھا۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ لڑے گی، وہ یزین کی حفاظت کرے گی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ آفس سے نکلتے ہوئے کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ آپ گھر آ جائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دوسری طرف سے جواب آیا تھا۔ So جی this is the end of this episode. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور کامنٹس میں اپنی رائے دیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، جو ٹوسٹ اینڈ اس میں مسٹری ہے وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔